رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ گہرا سانولا رنگ، بہت ہی لہیم شہیم، لیکن بے حد خلیق اور حلیم۔ ایک اور انجینئر تھا جو ٹرانسمیٹر والی بلڈنگ میں رات کو سو کر بیدار ہوا تھا۔ شب بر رہے کسی سے ہم آغوشیوں کے لطف، ہوتی رہیں قبول دعائیں تمام رات، تا صبح میں کدے سے رہی بوتلوں کی مانگ، برسیں کہاں یہ کالی گھٹائیں تمام رات۔ اور دھڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے اور پوری قوت سے چیخ کر بولے، ابا جان یہ خرمستی۔ یہ لاہور ہے کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ نور نغمی حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرا یہ شو پسند کر رہے ہیں۔ بے شمار لوگ اس کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے اچھے اچھے کامنٹس بھی کیے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک کریکشن بھی کرائی ہے میرے پچھلے شو کے بارے میں، جو میں ان کا ذکر آخر میں کروں گا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج جو پرانا ریڈیو اسٹیشن تھا، اس ریڈیو اسٹیشن سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا، تو اس لیے یہ شو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور پھر وہی کہ اگر آپ کو میرا یہ شو اچھا لگ رہا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے کامنٹس ضرور دیجئے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں ان پہ عمل کروں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا شو۔ فلوس خان، یہ 1947 کا واقعہ ہے۔ لاہور میں ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے، کرفیو نافذ تھا، نشرگاہ لاہور پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک انجینئر جو رات کو ریڈیو اسٹیشن ہی میں سو گیا تھا، اپنی ڈیوٹی پہ موجود تھا۔ ایک اور انجینئر تھا جو ٹرانسمیٹر والی بلڈنگ میں رات کو سو کر بیدار ہوا تھا، لیکن اناؤنسر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو کیا اس صبح ریڈیو گونگا ہو گیا؟ جی نہیں، پرانے ریڈیو اسٹیشن کے اسٹوڈیو نمبر 1 میں کوئی تھا۔ جیسے ہی سرخ بتی آئی تو ایک آواز گونجی، یہ لاہور ہے، صبح کے 7 بجے ہیں، اس وقت یہاں کوئی اناؤنسر موجود نہیں ہے، اس لیے آپ سارنگی پر گن کلی سنیے۔ اور پھر سارنگی بجتی رہی حتیٰ کہ اناؤنسر ڈیوٹی پہ نہ پہنچ گیا۔ یہ تھے سارنگی نواز مولا بخش، جنہیں سب لوگ فلوس خان کہا کرتے تھے۔ گہرا سانولا رنگ، بہت ہی لہیم شہیم، لیکن بے حد خلیق اور حلیم، ہر ایک سے میٹھے بول بولا کرتے تھے۔ خیر، وہ نتھو خان یا بندو خان نہ سہی، لیکن بخدا ان کی سارنگی بھی بہت میٹھے بول بولا کرتی تھی۔ وہ استاد ہونے کے نہ تو مدعی تھے نہ متمنی، لیکن اللہ گواہ ہے کہ ان کی سارنگی کے سر کا نور پورے ریڈیو اسٹیشن کی فضا میں رچا ہوا تھا۔ نہ کسی سے جھگڑا کرتے تھے، نہ کسی سے نوک جھونک، نہ فقرے بازی، نہ جگت بازی۔ ہاں، بس ایک مرتبہ انہوں نے ایک جھگڑالو سازندے سے اتنی بات ضرور کہی تھی، ارے تیرے ہاتھوں میں رس نہیں ہے تو نہ سہی، کم سے کم زبان میں تو مٹھاس پیدا کر۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ والے تھے، اپنے گھر سے تھیلی میں شکر بھر کے لایا کرتے تھے، اور ریڈیو اسٹیشن کے باہر لگی ہوئی گارڈینیا کی جھاڑیوں کے پاس
چیونٹیوں کے سوراخوں میں شکر کا چھڑکاؤ کیا کرتے تھے۔ بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں کو توڑ توڑ کر چڑیوں کو کھلایا کرتے تھے۔ میری فرمائش پہ کبھی کبھی سارنگی پر راگ دیس میں مستر خیرآبادی کا نغمہ چھا رہی کالی گھٹا جیارا مورا لہرائے رے بجا کر سناتے تھے تو میں اشکبار ہو جایا کرتا تھا۔ جب میں ان سے اسٹاف آرٹسٹ یونین کی کوئی بات کرتا تو سمجھ میں نہ آنے کے باوجود وہ میری دلجوئی کے لیے ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے۔ جب کوئی ان سے کہتا کہ فلم کے گانے کی ریکارڈنگ میں انہیں سارنگی بجانا ہے اور معاوضہ معقول ملے گا تو ہمیشہ ایک ہی فقرہ کہا کرتے تھے، مالکاں نوں پوچھو، یعنی مالکوں سے بات کرو۔ وہ ریڈیو کے افسروں کو اپنا مالک اور خود کو فرما بردار نمک خوار نوکر سمجھا کرتے تھے۔ ان حالات میں بھلا وہ یونین کی بات کو کیسے سمجھ پاتے؟ زندگی کے آخری ایام میں وہ اندھے ہو گئے تھے، لیکن ان کا باطن روشن و تابناک تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی لحد کو بھی منور فرمائے اور جنت الفردوس میں حیات ابدی عطا فرمائے، آمین۔ لاہور کی نشر گاہ کی عظمتوں کا بھلا کیا اندازہ کوئی کر سکتا ہے، جہاں سارنگی نواز تک یہ کہنے پہ قادر تھا، یہ لاہور ہے، صبح کے 7 بج جاتے۔ ریڈیو والوں کی پرائیویٹ شاعری۔ ریڈیو پاکستان لاہور میں ذہین ترین لوگوں کا مجمع تھا۔ اہل کمال کی ایسی محفل چشم فلک نے شاذ و نادر ہی دیکھی ہوگی۔ ایسے نابغہ روزگار لوگ کسی ایک عمارت میں شاید پھر کبھی یکجا نہ ہو سکیں۔ اور اب میرا حال یہ ہے کہ بقول منیر نیازی، آنکھوں میں اڑ رہی ہے لٹھی محفلوں کی دھول۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں ریڈیو پاکستان لاہور کے پروگرام سٹاف سے وابستہ شاعروں کی پرائیویٹ شاعری پہ باتیں کروں۔ یہ شاعری 2 قسم کی تھی، ایک ناقابل تحریر اور دوسری قابل تحریر۔ ظاہر ہے کہ پہلی شاعری تو قلم بند ہونے سے رہی، لیکن قابل تحریر شاعری بھی لطف سے خالی نہ تھی۔ ریڈیو والوں کی ناقابل تحریر شاعری میں سب سے زیادہ نمایاں نام حفیظ ہوشیار پوری کا ہے۔ انہوں نے اپنے رفقائے کار کے بارے میں جو نظمیں لکھیں، ان کی بازگشت ان کے کراچی ٹرانسفر ہو جانے کے بعد بھی کئی دہائیوں تک باقی رہی۔ جب میں ریڈیو پاکستان لاہور سے وابستہ ہوا تو حفیظ کراچی جا چکے تھے۔ شاد امرتسری کی بدی گوئی تمام عمر اپنے نقطہ عروج پہ رہی۔ وہ ہمہ وقت شعر کہنے پہ قادر تھا۔ انہوں نے اعجاز آصف اور علیم اللہ صدیقی کے بارے میں جو کچھ کہا وہ تو یقیناً ناقابل تحریر ہے، لیکن یہ ذکر تو بہرحال آج بھی لطف سے خالی نہیں کہ کسی اناؤنسر نے ان سے کہا کہ نزاکت علی اور سلامت علی صبح کی مجلس میں گن کلی گائیں گے، تو شاد نے کہا تو پھر اناؤنسمنٹ شعر کی صورت میں ہونی چاہیے۔ نزاکت علی اور سلامت علی سنائیں گے اب آپ کو گن کلی۔ کسی نے شاد سے پوچھا، آج کل آپ کہاں رہتے ہیں؟ شاد نے کہا، دل محمد روڈ پر رہتا ہوں میں۔ پھر کہنے لگے، اچھا خوب، یہ تو مصرع ہو گیا۔ پھر دوسرا مصرع بھی حاضر کیا، دل محمد روڈ پر رہتا ہوں میں، ایک زمانے کے ستم سہتا ہوں میں۔ اور عرض کیا ہے،
کوئی پوچھے تو یہی کہتا ہوں میں، کوئی پوچھے تو یہی کہتا ہوں میں، دل محمد روڈ پر رہتا ہوں میں۔ سید عطا حسین کلیم ریڈیو پاکستان لاہور میں اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنا تعارف کراتے ہوئے ایک شعر کہا تھا، ذرا تیور ملاحظہ کیجیے۔ ہمارے نام سے فرعون غرق نیل دو نیم، ہمارے نام سے فرعون غرق نیل دو نیم، ہمارا نام ہے سید عطا حسین کلیم۔ خیر، یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مصرع تاریخ کہنے میں یا پہلے سے کہے ہوئے مصرے یا جملے سے تاریخ نکالنے میں حفیظ ہوشیار پوری جیسے ذہین اور طبع شاعر بہت ہی کم ہوں گے۔ شوکت تھانوی نے نکاح ثانی کیا۔ خیر، اب یہ کہنا بھی ذرا مشکل ہے کہ وہ نکاح ثانی تھا یا نکاح ثالث۔ تو چلیے یوں کہہ لیجئے کہ قیام پاکستان کے بعد جب شوکت تھانوی نے ایک اور شادی کی تو ان کے بیٹے سعید عمر، جو اچھے خاصے جوان ہو چکے تھے، انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ ابا جان نے ایک اور شادی کر لی ہے تو وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح ریڈیو اسٹیشن آئے اور پوچھا کہ کہاں ہے شوکت تھانوی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ اس وقت ریجنل ڈائریکٹر حفیظ ہوشیار پوری کے کمرے میں ہیں۔ تو سعید عمر نے مطلق کوئی پرواہ نہ کی اور وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کمرے کے باہر کھڑے ہوئے چپراسی کو دھکا دیا اور دھڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے اور پوری قوت سے چیخ کر بولے، ابا جان یہ خرمستی۔ حفیظ ہوشیار پوری نے تیزی سے اٹھ کر انہیں اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا کہ بس میاں بس، تاریخ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے ابا جان یہ خرمستی، اس کے حروف کو اعداد میں تبدیل کرو تو شوکت تھانوی کی شادی کی تاریخ نکل آتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں ریڈیو سے حمد و نعت، کلام اقبال اور روزے کے فضائل پر تقریریں نشر ہوا کرتی ہیں۔ علاوہ ازیں بے ضرر قسم کی غزلیں اور ہلکی پھلکی موسیقی کے نشر ہونے میں بھی چنداں مذائقہ نہیں خیال کیا جاتا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ عین افطار کے وقت ایک نہایت مشہور و مستند گلوکار خاتون نے ریاض خیر آبادی کی مشہور غزل ہم بھی پئیں انہیں بھی پلائیں تمام رات گانا شروع کر دیا۔ اس غزل کے دو شعر آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ شب بر رہے کسی سے ہم آغوشیوں کے لطف، ہوتی رہیں قبول دعائیں تمام رات، تا صبح میں کدے سے رہی بوتلوں کی مانگ، برسیں کہاں یہ کالی گھٹائیں تمام رات۔ مسعود چشتی آئے، کتنا پیارا اور نفیس دوست تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ عمر رسیدہ گانے والی عین افطار کے وقت اسٹوڈیو میں پہنچ کر یہ واردات فرمائیں گی۔ اب روک تھام ممکن نہ تھی۔ وہ غزل گا کر اسٹوڈیو سے باہر تشریف لائیں تو چشتی نے کہا، یہ عین افطار کے وقت آپ نے ریاض خیر آبادی کی غزل گا کر بڑا غضب کیا ہے۔ ارے بھائی، غزل تو غزل ہے، اس کا افطار سے بھلا کیا تعلق؟ انہوں نے چشتی کے اعتراض کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا، دیکھیے مجھے یقین ہے کہ مجھ سے جواب طلب کیا جائے گا۔ ارے یہ تو پھر ہوتا ہی ہے، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ مسلسل اپنی کار کی جانب بڑھتی رہیں اور چشتی کار تک برابر ان کے ساتھ چلتے رہے اور اپنی پریشانی اور اندیشوں کا اظہار کرتے رہے۔
وہ ایوب خان کا زمانہ تھا اور خاتون کے خاندان کا ایک فرد ایوب خان کی کابینہ میں وزیر تھا۔ چشتی خاتون کو کار تک رخصت کر کے ڈیوٹی روم میں آئے اور مجھے بتانے لگے کہ افطار کے اس وقت اس قسم کی نامناسب غزل گانے کی یہ دوسری واردات ہے۔ اس سے قبل ایک اور گانے والی نے ایک نہایت نافہم اور کن ذہن پروگرام پروڈیوسر کے کہنے پر غالب کی یہ غزل گائی تھی: غنچۂ نو شگفتہ کو دور سے مت دکھا کے یوں، بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کے یوں۔ وقت کی بات ہے، غالب کی غزل گانے پر تو خاصی لے دے ہوئی، مگر ریاض خیر آبادی کی غزل گانے کا کسی نے نوٹس نہ لیا۔ جب شوکت تھانوی کے ہاں تحصیل قصور ضلع لاہور والی بیگم کے بطن سے ایک بچی کی ولادت ہوئی تو انہوں نے اپنے ہی نام کی نسبت سے بیٹی کا نام شوقیہ رکھا۔ اب یہ نکتہ ذرا یاد رہے کہ پنجابی میں قاف کی جگہ بالعموم کاف ہی بولا جاتا ہے۔ چنانچہ جب شوکت تھانوی نے حفیظ ہوشیار پوری سے کہا کہ بھائی میں نے اپنی بیٹی کا نام شوقیہ رکھا ہے، تو یہ سن کر حفیظ نے کہا اچھا سمجھ گیا، یعنی پنجابی میں۔ باتیں بے شمار ہیں، امید ہے آپ کو آج کا یہ شو اچھا لگا ہوگا۔ جانے سے پہلے میں انور ہاشمی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک تصحیح فرمائی ہے۔ پچھلے پروگرام میں جو شوکت تھانوی صاحب کے بارے میں تھا، وہاں ایک لائن ہے کہ جب میرے والد ان کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، تو والد پوچھتے ہیں کہاں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھائی صاحب چلے گئے۔ تو میرے والد شاید غلط سمجھ گئے اور وہ سمجھے کہ یہ اشارہ ان کے استاد اثر لکھنوی کے بارے میں ہے، جبکہ اثر لکھنوی صاحب کا انتقال 1967 میں ہوا۔ تو انور ہاشمی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بس اسی طرح مجھے اپنے خیالات اور آراء سے آگاہ کرتے رہیے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے نور نغمی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔